बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हजरात का और मेरी बेटी जो आई हुई है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए, क्योंकि आज पूरा दिन हम अपनी एक मीटिंग्स में थे और मसरूफियत रही। हालांकि प्लान हमारा था कि हमको अर्ली कर लें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। इट इज़ प्योरली रिगार्डिंग यस्टरडेज़ इवेंट जो खारान में हुआ। मैं उसकी तफसीलात में जाने से पहले कि ये आप अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग कोई 15 से 20 के करीब लोग थे जो डिफरेंट रूट्स हैं, आपको पता है, उनसे वो शहर के अंदर दाखिल होने की उन्होंने कोशिश की। और फोकस जो था वो बैंक्स था, कि बैंक्स को लूटने का प्लान था। और आप इमेजिन करें कि कहाँ पर गया वो नज़रिया, जिस नज़रिए पे आम बलोच को इस दहशत में या इस खून की होली में जो है वो डाला जा रहा है। वही आम बलोचों के पैसे उस बैंक में हैं और बैंक को लूटने की कोशिश की गई, जिसको नाकाम बनाया गया। और इस सारे इवेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो रिस्पॉन्ड था, कि फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान का जो रिस्पॉन्ड था वो सबसे बेस्ट था। और उसमें लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ये पाकिस्तान की फ़ौज जो है, ये आप अंदाज़ा लगा लें कि इस आज की कैजुअल्टीज से या इंजरीज से आप देखें कि सबसे ज़्यादा ये जो एक टेंडेंसी है कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जो विंग कमांडर था, ही इमीडिएटली रश टू एट द स्पॉट जहां उसको इतला मिली और एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। और उस एक्सचेंज ऑफ फायर में कर्नल वदान उसका नाम है, वो इंजर्ड हुआ। और इंजर्ड होने के बावजूद उसने अपना ऑपरेशन प्लेस नहीं छोड़ा और अपने ट्रूप्स को नहीं छोड़ा, वहाँ पर वो रहा और आखिरी दम तक वो वहाँ पर लड़ता रहा जब तक फायर स्टॉप नहीं हुआ। मैं भी उनको देख के आया हूँ CMH में। ही वॉज इन वेरी हाई स्पिरिट्स, अल्हम्दुलिल्लाह इज़ ऑल राइट, और बिल्कुल भी क्रिटिकल नहीं है। फिर उनके नीचे जो मेजर आसिम थे, जो दूसरी QRF को लीड कर रहे थे, और वो दूसरी जगह पे उनकी एंगेजमेंट हुई। उस एंगेजमेंट में मेजर आसिम भी ज़ख्मी हुए, लेकिन ज़ख्मी होने के बावजूद वो शेर का बच्चा जो है वो लड़ता रहा वहाँ पर और उन टेररिस्ट के साथ। और उसके बाद उनके एक नायब सूबेदार थे अनवर नबी साहब, वो एक तीसरी जगह पे टेररिस्ट के साथ एंगेज हुए। तो ये 3 टोलों में थे, तीनों जगह पे उनकी एंगेजमेंट हुई। और उस एंगेजमेंट के नतीजे में 4 लोग तो स्पॉट पे जो टेररिस्ट थे उनको मारा गया। और फिर जब वो भागे खारान शहर से, तो थैंक यू टू द लोकल कम्युनिटी, लोकल लोगों ने इंटेलिजेंस दी हमारी फोर्सेस को कि ये इस एरिया से छुप रहे हैं, इस एरिया से निकल रहे हैं। और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से फिर 8 लोग जो हैं वो मज़ीद मारे गए, जो टेररिस्ट थे वो जहन्नम वसल हुए। तो इन टोटल 12 दहशतगर्द जो हैं वो कंफर्म जिनको जहन्नम वसल किया गया। और कुछ डेड बॉडीज़ ऐसी हैं कि जो हमें लोकल इंटेलिजेंस ये बता रही है, लोकल लोगों ने ये बताया कि भागते हुए वो कुछ ज़ख्मी भी साथ लेके जा रहे थे और 1-2 डेड बॉडीज़ भी साथ लेके जा रहे थे। ज़ाहिर है वो फिर हम इस वक्त तक उनको कंफर्म नहीं समझते, लेकिन टेंटिवली जो हमें लग रहा है कि 14 के करीब दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं, लेकिन 12 इसमें कंफर्म है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि मैं जो पहले दिन से ये कहता आ रहा हूँ कि ये जो लड़ाई है, बलोच को एक लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। और बलोच नौजवान को, बिलखसूस उस नौजवान बच्चे और बच्ची को जो यूनिवर्सिटी में है, जो कॉलेज में है, उसको डिसइंटीग्रेट किया जा रहा है स्टेट के साथ, और इस प्रोपेगेंडा टूल के ज़रिए किया जा रहा है। और आज उस प्रोपेगेंडा का मैं समझता हूँ कि वो सारा कुछ सामने आ गया है कि आज बैंक लूटने के लिए, आम बलोचों को लूटने के लिए, उनके पैसों को लूटने के लिए, बलोचों को ही लूटने के लिए वो बैंक्स की तरफ आए और उनका सारा फोकस जो था वो बैंक पे था और कि किसी तरीके से पैसे कमाए। तो ये अब आइडियोलॉजी से क्रिमिनोलॉजी की तरफ चले गए हैं और इंशाल्लाह ताला ये क्रिमिनल से ख़त्म होने की तरफ जाते नज़र आएंगे। और जिस तरीके से ये ट्रेंड है अगस्त ऑनवर्ड, ये डाउनवर्ड्स है, नोज डाउन है जो टेररिज्म का है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो अगला साल हमारा आ रहा है आगे, इंशाल्लाह ताला ये और कमज़ोर होंगे। और इसमें एक कैजुअल्टी जो है, एक सिविलियन है जो आम शहरी है, उसका नाम अब्दुल हकीम है, उसको गर्दन पे गोली लगी है। वो भी मैं भी उससे मिल के आया हूँ। उसको पाकिस्तान की फ़ौज अपने ऑफिसर्स के साथ वहाँ से उसको रेस्क्यू किया है, उस आम बलोच को,
اور اس کو لے کر آئے ہیں. CMH میں آج اس کا فری ٹریٹمنٹ چل رہا ہے گورنمنٹ آف بلوچستان کی طرف سے اور پاکستان کی فوج کی طرف سے. تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آن بہاف آف پیپل آف بلوچستان ان شیر جوانوں کا جنہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو بھاگنے پہ مجبور کیا. اور وہ ویڈیو کلپس جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں, سوشل میڈیا میں کچھ عرصے بعد سرکولیٹ کر رہے ہوں گے, جہاں وہ دم دبا کے بھاگ رہے ہیں. تو دس از دا کیپیسٹی کہ 5 منٹ 10 منٹ کے لیے آئے, 1-2 بینکس کو انہوں نے ATMs وغیرہ سے کچھ توڑنے کی کوشش کی اور کچھ پیسے لے جانے کی کوشش کی. ٹوٹل کوئی 34 لاکھ روپے ہیں جو نیشنل بینک سے انہوں نے جو کیش کاؤنٹر میں پڑے تھے وہاں سے لے کے گئے ہیں. اور اس کے لیے بھی اب ہم پورا گورنمنٹ ایک سیکورٹی پلان بنا رہی ہے فار دا بینکس, کیونکہ اب ان کا فوکس جو ہے وہ بینکس کی طرف چلا گیا ہے. تو ناؤ وی ہیو ٹو فوکس آن بینکس کہ یہ جو چوری کرنے آتا ہے اور نظریہ کیا کیا باتیں اور بلوچوں کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا اور آخر میں جا کے بینک ڈکیتی تک لے آئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی گورنمنٹ اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے پورا ایک پلان کر رہی ہے. مجھے یہ کہہ لینے دیجئے کہ میں بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے, جن لوگوں نے اپنا مقدس خون FC کے جوانوں نے اور پاکستان فوج کے افسروں نے بہایا ہے, اس مقدس خون کا ہمیں احترام ہے. بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے میں ان کا شکر گزار ہوں. نہ صرف شکر گزار ہوں بلکہ ان تمام شہداء کا جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ پاکستان پر نچھاور کی اور بلوچستان کے فیوچر پہ کی. یہ آج آپ سڑکوں پہ حملے دیکھ رہے ہیں, یہ آپ آج الیکٹرک وائلنس کو اڑانے کے لیے جاتے ہیں, ٹرین پہ کون سفر کرتا ہے, عام لوگوں کو بسوں سے اتار کے مار رہے ہیں. یہ لوگ آ کر اپنی جانوں پہ کھیل کے ہماری سیکورٹی, ہمارے کل کے لیے کوئی کس علاقے سے ہے, کوئی کس علاقے سے ہے. کل اینٹی اسمگلنگ میں ہمارا ایک FC کا جوان جو ہے وہ شہید ہوا جو کہ کوئٹہ کا ہی رہنے والا تھا. اور یہ بہت بڑی قربانیاں ہیں. ان قربانیوں کو بلوچستان کے لوگ, بلوچستان کی حکومت بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رسپانس میکنزم میں آپ سے پچھلی پریس کانفرنسز میں کہتا رہا کہ ہم ایک رسپانس میکنزم بنا رہے ہیں, وہ رسپانس میکنزم آپ کو آج الحمدللہ نظر آیا ہے اور بھرپور انداز میں نظر آیا, اور یہ فیوچر میں بھی نظر آئے گا. جب جب یہ ہماری سڑکوں پہ آئیں گے, جب جب یہ اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کریں گے, یہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح مار کھائیں گے. اور یہ اپنے بلوں میں جب گھسنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پر بھی بہترین IBOs کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچائیں گے. صرف یہ پچھلا سال جو گزرا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 900 ٹیررسٹ جو ہے, ہارڈ کور ٹیررسٹ 900 ٹیررسٹ جو ہے وہ ہماری سیکورٹی فورسز نے جواں مردی کے ساتھ لڑتے ہوئے اور لوکل لوگوں کی مدد سے, لوکل لوگوں کے انٹیلیجنس کی مدد سے, IBOs کی مدد سے, اور جتنی IBOs ہو رہی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ دیر آر اونلی 2 ٹولس. 1 ٹول از ٹیکنیکل, وہ ٹول تو آلموسٹ ہم نے انٹیلیجنس ایجنسی سے واپس لے لیے کہ جب ہم نے ان کو ساری جگہوں پر, سانگان جیسی جگہوں پر ٹاور لگا کے دے دیے جہاں پر وہ انٹرنیٹ فیسلٹی جو ہے وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. اور اس انٹرنیٹ کی وجہ سے ہماری کیپیسٹی اب الحمدللہ وہ بھی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جہاں واٹس ایپ انٹرسیپٹ کر رہے ہیں یا باقی انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ آلموسٹ الحمدللہ ڈیولپ ہو گئی ہے, لیکن کچھ عرصہ نہیں تھی. تو دوسرا ٹول ہیومن انٹیلیجنس ہے. یہ جتنے لوگ مارے گئے یہ سارے لوکل انٹیلیجنس سے مارے گئے, اور خاران کے لوگوں نے جس طریقے سے ان کو لان تان کیے اور جس طریقے سے رسپونڈ دیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, آپ میڈیا کے دوست ہیں, کہ جس طریقے سے انہوں نے اس کو ڈسکریج کیا. بلوچستان کے لوگ اب جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو الائن نہیں کرنا چاہتے ہیں, ماں سوائے اس کے کہ وہ خوف سے, دہشت سے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا چاہتے ہیں. 5 منٹ 10 منٹ کے لیے آتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں, اور پھر سوشل میڈیا جو ان کا سب سے بڑا ٹول ہے. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ دیر آر 3 ٹولز جس پر وہ آپریٹ کر رہے ہیں. پہلا ٹول ہے ان کا وائلنس, وہ اگست کے بعد نیچے جا رہا ہے. دوسرا ٹول جو ہے وہ ان کا سوشل میڈیا ہے, اور تیسرا ٹول سوشل منور. سوشل منور تھا, آپ کو یاد ہے جب ہم نے حکومت سنبھالی تو یہ ریڈ زون بند ہوتا تھا, بلوچستان کی ہائی ویز 7 دن 10 دن بند ہوتی تھی. آج الحمدللہ بلوچستان کی کوئی ہائی وے 7 منٹ بند نہیں ہوتی ہے, اور اگر کوئی احتجاج کے نام پہ بند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو گورنمنٹ کا رسپانس جاتا ہے, کلیکٹیو رسپانس جاتا ہے. ہم آئین کے تحت ہمیں یہ اختیار پاکستان کی آئین نے دیا ہے, پاکستان کے ہائی کورٹ, بلوچستان ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا, سپریم کورٹ کا یہ حکم موجود ہے کہ کسی کو سڑک بند کرنے نہیں دیں گے. تو ان کا سوشل منور کا چیپٹر جو ہے وہ تو کلوز ہو گیا ہے, وہ تو آلموسٹ اب آپ کو کہیں نظر نہیں آتا ہے. سوشل میڈیا, یس اٹ از اے چیلنج,
اور اس چیلنج کو آل آف سڈن اگر آپ بند کر دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ صرف یہاں پہ نہیں, یورپین کنٹریز میں بیٹھ کر پورے سیلز بنے ہوئے ہیں, جو وہ سیلز کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے وہ پورا ایک نیریٹو اپنا جو ہے وہ پروپیگنڈا ٹولز کے ذریعے پھیلانا چاہتے ہیں, اور اس میں سوشل میڈیا کا استعمال ہوتا ہے. تو دو ٹولز پہ تو اللہ کا شکر ہے کہ بہت زیادہ پروگریس ہے, ایک وائلنس کے اگینسٹ اور دوسرا سوشل منوور کے اگینسٹ. تیسری جو چیز ہے, ظاہر اٹ از امپورٹنٹ بیکاز اس میں وی آر آپریٹنگ ان گرے, اس کا پازیٹیو استعمال سوشل میڈیا کا جو ہو رہا ہے, جو ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں یونیورسٹیز میں, کالجز میں, تو گورنمنٹ ہیڈ اے پلان فار دیٹ ٹو. 3 ارب روپے لگا کر ہم تمام اپنے اسکولز میں, تمام اپنے کالجز میں, تمام اپنی 11 یونیورسٹیز میں, تمام بلوچستان کے ہاسپٹلز میں ہم فائبر کیبل بچھا رہے ہیں, اور اس کے ذریعے انٹرنیٹ پرووائڈ کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس انٹرنیٹ کا یوزیج کیا ہے. اور یہ جو انٹرنیٹ ہے کہ جو ولڈرنیس میں کھمبے لگے ہوئے ہیں اور کس کس کے فنڈ سے لگے ہوئے ہیں, کہاں سے لگے ہیں, کیوں لگے ہیں, میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھار کہ سانگان جیسے علاقے میں جہاں پر آبادی نام کی چیز نہیں ہے, وہاں پر آپ کو ایک ٹاور نظر آئے گا اور ہیلی کاپٹر پہ میں جا رہا ہوتا ہوں جو ہے 4G سروسز چل رہی ہوتی ہے. وائی؟ دیر واز اے برین بیہائنڈ دس. یہ سارے وہ ٹولز تھے جو استعمال کیے گئے بلوچستان کے ریاست کے خلاف, بلوچستان کی فرجیلٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے. تو الحمدللہ این ایکسلنٹ رسپانس فرام FC بلوچستان, IGFC ساؤتھ, کمانڈر 12 کور, پاکستان فوج کے سربراہ سپاہ سالار فیلڈ مارشل سے لے کر آخری سپاہی تک. میں بلوچستان کے لوگوں کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری حفاظت کے لیے, ہمارے کل کے لیے, ہمارے بچوں کے کل کے لیے آج اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں, آج اپنا مقدس خون جو ہے وہ اس سرزمین پہ بہا رہے ہیں. بلوچستان کے لوگ اس کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ رسپانس میکینزم جس کا میں اتنے عرصے سے کہہ رہا تھا, اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ 12 کنفرم جہنم وصل, 2 کا ہمیں شک ہے اور کچھ اس پہ زخمی ہوئے ہیں. بلڈ سپاٹس ہر جگہ پہ جہاں سے وہ گئے ہیں وہ ہمیں مل رہے ہیں, اور سرچ آپریشنز جو ہے وہ ہمارے اب بھی اس وقت بھی ایز وی اسپیک اس وقت بھی ہمارا سرچ آپریشن جو ہے وہ نیئرسٹ ویسینٹیز میں جاری ہے. جب جب یہ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح مار کھائیں گے. شکریہ.